السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا خاموشی صرف بولنے کا نام نہ لینے کو کہتے ہیں، یا پھر انسان کے دل میں چھپے ہوئے وہ راز، وہ درد، وہ احساسات بھی چپ ہوتے ہیں جو پوری زندگی انسان کو اندر ہی اندر کھاتے رہتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے اردو ادب کے ایک منفرد اور فکر انگیز ناول چپ کی، جسے معروف ادیب ممتاز مفتی نے تخلیق کیا ہے۔ یہ ناول صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانی نفسیات، معاشرتی رویوں، جذبات، محبت، تنہائی اور اندرونی کشمکش کا ایسا آئینہ ہے جس میں ہر شخص خود کو کسی نہ کسی مقام پر ضرور دیکھتا ہے۔ اگر آپ اردو ادب، ناول، نفسیات یا فکر انگیز کتابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم اس ناول کا تفصیلی ریویو کریں گے۔ ممتاز مفتی کون تھے؟ ممتاز مفتی اردو ادب کے ان عظیم ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے انسان کے باطن کو انتہائی باریک بینی سے سمجھا اور اپنے قلم کے ذریعے اسے الفاظ کا روپ دیا۔ ان کی تحریر میں فلسفہ، نفسیات، روحانیت اور حقیقت پسندی کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ انہوں نے معاشرے کے ان پہلوؤں پر بھی لکھا ہے جن پر اکثر لوگ بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے ناول آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنے اپنی اشاعت کے وقت تھے۔ چپ ایک ایسا ناول ہے جو ظاہری واقعات سے زیادہ انسان کے اندر ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ ناول پڑھنے والے کو شور سے نکال کر خاموشی کی دنیا میں لے جاتا ہے، ایسی خاموشی جس میں چیخیں بھی ہیں، سوال بھی ہیں، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، خواہش بھی ہے اور پچھتاوا بھی۔ یہ ناول ثابت کرتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ باہر نہیں بلکہ اپنے اندر ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم اس ویڈیو میں سپائلر سے بچتے ہوئے بات کریں گے، لیکن مجموعی طور پر یہ ناول انسانی رشتوں، احساسات اور زندگی کے پیچیدہ سوالات کے گرد گھومتا ہے۔ کردار اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کے اثرات صرف ان پر نہیں بلکہ ان کے جڑے تمام لوگوں پر پڑتے ہیں۔ یہ ناول بار بار ایک سوال پوچھتا ہے، کیا انسان واقعی آزاد ہے یا وہ اپنے ماضی، معاشرے، خواہشات اور خوف کا قیدی ہے؟ چپ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہر خاموش انسان بے احساس نہیں ہوتا۔ کئی لوگ اس کے لیے خاموش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے مگر سننے کا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری شخصیت کے پیچھے ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے۔ ممتاز مفتی کی سب سے بڑی خوبی ان کی کردار نگاری ہے۔ وہ کسی کردار کو مکمل فرشتہ یا مکمل شیطان نہیں بناتے۔ ہر کردار میں اچھائی بھی ہے، کمزوری بھی، خواہش بھی، غلطی بھی۔ اسی لیے پڑھنے والا ان کرداروں کے فرضی نہیں بلکہ حقیقت محسوس کرتا ہے۔ یہ ناول دراصل انسانی نفسیات کی گہرائی میں اترتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے احساس جرم کو، تنہائی، محبت، خوف، حسرت، خواہش اور خاموشی کو کس طرح انسان کی شخصیت کو تشکیل میں یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ناول ہر فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ معاشرہ اکثر انسان کو اس کے اصل وجود کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنی اصل شخصیت کو چھپا لیتے ہیں اور یہی چھپانا چپ بن جاتا ہے۔ ممتاز مفتی کی زبان نہایت سادہ مگر انتہائی گہری ہے۔ وہ مشکل فلسفہ بھی عام الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی تحریر میں روانی بھی ہے، ادب بھی، فلسفہ بھی اور جذبات بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ناول کن لوگوں کو پڑھنا چاہیے؟ وہ لوگ جو نفسیاتی ناول پڑھنا چاہتے ہیں، فلسفیانہ ادب پڑھنا چاہتے ہیں، حقیقت پسندانہ کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں، انسانی شخصیت پر مبنی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، اردو ادب کے کلاسیکی شاہکار پڑھنا چاہتے ہیں، تو چپ آپ کی پسندیدہ کتابوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ممتاز مفتی کا چپ صرف ایک ناول نہیں بلکہ انسان کے اندر چھپی خاموشی، سوال اور احساسات کی ادبی تصویر ہے۔ یہ پڑھنے والے کو محض تفریح فراہم نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے باطن کا سامنا کرنے پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ اگر آپ ایسی کتابیں پسند کرتے ہیں جو پڑھنے کے بعد بھی ذہن میں دیر تک زندہ رہیں تو چپ یقیناً ایک قابل مطالعہ ناول ہے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نے چپ پڑھا ہے یا نہیں،
اور ایسی مزید معیاری اردو ادب کی کتابوں اور ناولز کے تفصیلی ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔